سر رامے صاحب کی ویڈیوز دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے ڈکی بس باہر آ گیا. کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ڈکی نے پرسنلی میرے سے فراڈ کیا ہے. چودھری سرفراز پہلے باہر آئے گا یا ڈکی باہر آئے گا؟ ڈکی چھوٹ جائے گا. جج صاحب کہتے ہیں میں سنتا ہی کوئی نہیں ہوں. جاؤ جی اگلے جج کے پاس. پوری عمر گزار دی ایک ادارے کے اندر. ادارے کے کتنے 20 سے 25 سال گزار لوگوں کو کھلایا ہوگا. صاف ظاہر ہے. پہلے کیوں نہیں پکڑے جا کراچی سے بھی ایک بندے نے آ کے پہلے کیوں نہیں پکڑے جا رہے تھے جب اتنے سارے ہی کرپٹ تھے؟ اس ٹائم پہ کیوں ایک بندہ سامنے نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈکی بھائی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ڈکی بھائی کا ستارہ اس ٹائم پہ گردش میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا، جس جج کی طرف جاتے ہیں تو جج آگے سے سننے سے انکار کر دیتے ہیں، کوئی وکیل کر دیتے ہیں تو اس کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے. اور ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد دسمبر میں مزید چھٹیاں چلیں گی. اور ڈکی کو پہلے تو یہ لگ رہا تھا جی 7 سال کی سزا ہوگی، اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اس کو رگڑا لگایا جائے. صحیح ہے. مجھے اب بتائیں کیا حالات ہیں؟ کوئی خوشخبری ہے یا پھر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ویورز کو یہ بتاتا جاؤں کہ جو اگلی سماعت ہے، میرے سے بھی کچھ میسیجز وغیرہ آئے تو پوچھے تھے کہ اگلی سماعت کب ہوگی. جی 24 نومبر 2025 کو یہ سماعت ہوگی دن 11 بجے. 24 نومبر کو؟ جی ٹھیک ہے. اور اگر دونوں طرف سے یہ بات سننے کے بعد میرٹ پہ فیصلہ دیا گیا تو جج صاحب ودن 30 منٹس یہ فیصلہ دے سکتے ہیں. فیاض رامے صاحب جو ہے نا، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہی جو ہے وہ شہرام سرور صاحب ہی جج ہوں گے. اور اس کے بعد ان جج کی انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ پورا بتایا. انہوں نے کہا کہ یار یہ اتنے تجربے کار جج ہیں، یہ انہوں نے کئی ایسے کیسز سنے ہیں. سر رامے صاحب کی ویڈیوز دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے ڈکی بس باہر آ گیا. میں نے جب بھی ان کی ویڈیو سنی ہے، ڈکی اس پیشی میں باہر آ گیا، اس پیشی میں باہر آ گیا، پر ابھی تک ڈکی باہر نہیں آیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم خود بولتے رہے. اب یہاں پہ یہ بول رہے ہیں جی جج سنیں گے تو پھر آئے گا. مجھے نہیں لگتا. دیکھیں میری بات سنیں عثمان بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جسٹس شہرام صاحب نے یہ کیس سنا تو اس میں نا مجھے ضمانت ملتی ہوئی نظر آ رہی. کیوں؟ میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. سر جینون سن. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایکیوز پرسن ہے، اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ 7 سال سے کم ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، ان کی سزا ضمانت ہو سکتی ہے. اور اس طرح کے سپریم کورٹ میں بے شمار فیصلے پڑے ہوئے ہیں. سر ایسا ہی ہے. اور ٹھیک ہے، راشد لطیف صاحب بھی رگڑے میں آ گئے. بالکل آئے ہیں، وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد جو ڈکی ہے اس کی کوئی پریویس کوئی بھی جو ہے وہ کرمنل ہسٹری نہیں ہے. اس میں نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیس کے اندر کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ڈکی نے پرسنلی میرے سے فراڈ کیا ہے. کوئی بندہ ہے جو کیس کو پیروی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. صرف اور صرف ایک ہی اس کے اوپر جو ہے یہ کہا گیا کہ جناب یہ اس کے اوپر جو ہے نا اس ایپ کی پروموشن کے اوپر بات کی گئی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، این سی سی نے بڑا گول مول بھی کیا یہاں پر جو ہے نا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈکی جو ہے باہر کے ٹرپ جو کرتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے پیسہ. مجھے ایک بات بتائیں، منی لانڈرنگ کا کہیں سے بھی پیسہ ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا. ٹھیک ہے، جب ثبوت ہی نہیں ملا پھر اس کے بعد صرف ایک ہی ایلیگیشن ہے ان کے اوپر، پروموشن کا. مجھے ایک بات بتا، پروموشن کا لا ہی نہیں ہے پاکستان میں. وہ تو لا نہیں ہے، کوئی 420 ڈال دی، فلانا ڈال دیا. انہوں نے تو اپنے پیسوں کے لیے ڈالا نا. چودھری سرفراز لوگوں نے تو اپنے پیسوں کے لیے ڈالا. اب چودھری سرفراز لوگ بھی فی الحال باہر ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ چودھری سرفراز پہلے باہر آئے گا یا ڈکی باہر آئے گا؟ ابھی تک انہوں نے کوئی بیل جو ہے وہ اس میں نہیں کیا. کرنے جا رہے تھے لیکن بعد میں معاملہ رک گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، بیل اپلائی کرنے جاتے ہیں رک جاتے ہیں. اس کیسز میں ہو کیا رہا ہے؟ اب آج پتہ لگ دے جی وہ ہوگا، جج صاحب کہتے ہیں میں سنتا ہی نہیں ہوں. تھا نا کہ ڈکی چھوٹ جائے گا، جج صاحب کہتے ہیں میں سنتا ہی کوئی نہیں ہوں. جاؤ جی اگلے جج کے پاس. ایسے ہی ہے نا. پھر اس کے بعد چودھری سرفراز لوگ ہائی کورٹ جا رہے تھے، ایک دم رک گئے. اور یار یہ کون ان کو ڈیل کر رہا ہے؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے. دیکھیں جس ادارے کے اندر یہ رہے ہیں نا، وہاں پر جو ادارے کے لوگ ہیں، صاف ظاہر یہ 7 بندے تو تھے نہیں. ٹھیک ہے، اور بھی ہوں گے جو لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمارا نام نہ لیا جائے. اب ان کو دیکھ لیں نا. اب وہی سارا کچھ معاملات کر رہے ہوں گے کہ ابھی نہیں، ابھی کر لیں، ابھی یہ سارا کچھ. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے بندہ. چودھری سرفراز ایک بندے نے پوری عمر گزار دی ایک ادارے کے اندر. کتنے 20 سے 25 سال گزار لوگوں کو کھلایا ہوگا. صاف ظاہر ہے. کتنے راز ہوں گے، کتنے راز ہوں گے، کون سے لوگ اس چیز میں ملوث ہیں. ساری چیزیں بتائیں، جب زوال آیا لاہور والوں پہ بھی آیا، ساتھ ہی پنڈی اسلام آباد والوں پہ بھی آیا. اکٹھے کیوں آیا؟ پہلے پکڑے نہیں جا رہے تھے، جب پکڑ رہے ہیں تو پھر سارے شہروں سے پکڑے جا رہے. سوچنے والی بات ہے نا. دیکھیں سر دال میں کچھ ایکشن لیا نا سب کے لیے. یہی کہہ رہا ہوں. اب فیصل آباد سے بھی جو ہے نا وہ لوگ کچھ پکڑے گئے، ملتان سے، اور اس کے بعد راولپنڈی آپ کے سامنے ہے. تو اتنے سارے کرپٹ تھے تو پہلے کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ کراچی سے بھی ایک بندے نے آ کے پہلے کیوں نہیں پکڑے جا رہے تھے جب اتنے سارے ہی کرپٹ تھے؟ اس ٹائم پہ کیوں ایک بندہ سامنے نہیں آیا؟ اور اب آ رہے ہیں تو پھر اکٹھے سامنے آ رہے ہیں. یہ بھی سوچنے والی بات. پوچھنے والا نہیں تھا. ہاں
وہ سارے ادارے تو تھے، پہلے بھی MI تھی، ISI تھی، سارے ادارے تھے جی. اس ٹائم ان کا نام نہیں استعمال ہو رہا تھا، ان کا نام نہیں استعمال ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. بالکل. جب سرفراز صاحب جو ہے نا وہ شروع میں بیٹھ کے جو ہے نا 70 سے 80 پوڈ کاسٹ دے دی انہوں نے، اور بار بار ملٹری انٹیلیجنس بار بار یہ ساری چیزیں کہتے رہے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے جتنے گھنونے کام کیے، نامعلوم بندے کھڑے کر دیتے تھے کہ جناب یہ جو ہے یہ MI کا ہے یا ISI کا ہے اور یہ فلانا ہے. وہ بچیوں کو کہتے تھے آؤ نا، وہ بھی تو زیادتی کی ہے نا، کتنی بچیوں کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے، جو انصاف لینے کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، موبائل پہ کچھ مسئلہ ہوتا تھا یا پکچرز ویڈیوز ہوتی تھیں، یہ بلا لیتے تھے اپنے پاس. اور ان کو ہوٹلوں تک بھی استعمال کیا گیا. ہوٹلوں تک بھی استعمال کی. وہی لوگ اب جوڈیشل ہو گئے ہیں، وہی قریب ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، مجھے جلا کر. حالانکہ ان کا بنتا یہ تھا کہ ان کا جو ریمانڈ ہے، ریمانڈ ان کا زیادہ کر، ان کو ایسا مارا ان کو سمجھ آئے. اچھا اروب کا مجھے سننے میں ہے، اس کی بڑی خبریں ڈفرینٹ آ رہی ہے. کبھی آ رہا ہے جی وہ ڈیورس لے گی ڈکی سے، کبھی آ رہا ہے جی NCC یہ بول رہا ہے کہ اس کو بھی رگڑو بھائی، اس کا نام بھی ڈالو بیچ میں. اصل میں اروب نے کون سا اتنا پیسہ اروب کے اوپر یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اروب جو ہے وہ جو اس نے جو پیسہ دیا رشوت کی مد میں، اب رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی وہ کیس بنتا ہے. لیکن رامے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے رشوت دے دین وہ ایکیوزڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی دھمکی دے کے پیسے لے، سر دھمکی ہے سیدھی سیدھی، تو پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا. اور اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب ڈکی کی جو مسز ہیں اروب، اس کے اوپر کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. سر دوسرا اس کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ FIA. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہاں جی. NCCIA والے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں اروب کو تاکہ اروب اپنا کیس واپس لے لے. سمپل، اور کوئی مسئلہ وہ بھی نہیں ہے. باقی رشوت زبردستی ہے بھائی. ان کو موٹر وے کہاں سے رشوت لی گئی؟ خوشی سے دی ہے رشوت. مجھے یہ بتائیں، اب آپ کو فون کریں، آپ کو بولیں جی آپ کا بھائی ہم مار رہے ہیں، وہ کچے کا ڈاکو، ان کو بھی تو پھر رشوت ہی ہوتی ہے، پھر اس کو بھی رشوت بولتے ہیں. بتا انہوں نے بھی کچے سے ڈاکو سے کم تو نہیں کیا سر. یہ رشوت نہیں تھی، یہ بتا تھا جو لیا گیا. اس کو رشوت کا نام نہیں دینا چاہیے، میرا یہ خیال ہے. اچھا مجھے بتائیں پیسے کہاں گئے جی؟ شعیب ریاض نے جو 10 کروڑ روپے منگوایا تھا اپنے اکاؤنٹ میں، کدھر گیا؟ پنڈی سے کال سینٹرز والوں سے پیسے لیے گئے ہر مہینے، وہ کدھر گئے؟ اچھا پنڈی والے پکڑنے بھی نہیں ہوئے ابھی تک نا، یہ کیا سین ہے؟ FIRs تو ہو چکی ہیں. دیکھیں اب کچھ جو ہے نا وہ بیل لے چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، پری ریسٹ بیل لے چکے ہوں گے. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا، ایک ٹائم پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ہائپ کریٹ کرے گا پھر دھڑم نیچے آئے گا. جس طرح ڈکی والا کیس پہلے ہائپ کریٹ کر گیا تھا، اس کے بعد پھر دھڑم ہوا، پھر اچانک جو ہے یہ کہا گیا کہ ڈکی کو 7 سال کی سزا. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ہے نا اب وہ عدالتوں کی طرف جانا شروع کر دیا. ایک بندہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کراچی سے لاہور اپنی ضمانت کروانے آیا تھا، پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ اور وہ کون سا افسر تھا؟ NCCA کا افسر تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں. طریقے تو ان کو آتے ہیں جی، پیسہ ان کے پاس ہے، تعلق ان کے پاس ہے، اور ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. FIA نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ دے آر ویری پروفیشنل، ہمیں ٹائم چاہیے. اور وہ انسپیکٹر زین صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا بڑے کھلاڑی ہیں جج صاحب، ہمیں ٹائم چاہیے. لیکن افسوس اس بات کا ان کو اتنا ٹائم جو ہے وہ ریمانڈ نہیں دیا گیا جس طریقے سے ڈکی کو لٹکایا جا رہا ہے. کیوں نہیں دیا گیا ریمانڈ؟ دے دیتے نا، کیا جانا تھا؟ کرپشن ہی کی تھی نا. اب یہ معزز عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی کیا وہ کس طریقے سے کیس کو لے کے چلتی ہیں. تھوڑا سا سمجھ سے چیزیں باہر ہے نا. ایک بندے سے ریکوری بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگی، ریمانڈ دے دو. میں تو کہتا ہوں ان کا کٹھے 3 مہینے کا دے دیتے. بولتے جو پوچھنا ہے پوچھو، کیونکہ 15-20 سال کی ان سے ڈیٹا نکلوانا ہے تو 3 سال بھی تھوڑے ہیں. دیکھیں اب ایک طرف سے جو ہے نا وہ FIA کہہ رہی ہے کہ ہم ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیز پہ گلہ بنتا ہے. گلہ یہ بنتا ہے کہ جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں، جو چارج شیٹیں بنا رہے ہیں، وہ سارا کچھ میڈیا پہ لائیں. ابھی نہیں لائیں گے نا سر، اب بہت ساری باتیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، چیزیں کنفرم نہیں ہوگی تو نہیں لائیں گے نا. اس میں کتنے لوپ ہولز ہوں گے. ابھی میڈیا نے تو ویسے ہی پکڑ لینے ہیں، FIA کی شامت آ جائے گی جی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، لیکن انویسٹیگیشن میں لوپ ہولز ہوتے ہیں جو کہ ٹائم لیتے ہیں ریکوری میں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویئرس ڈکی کے کیس میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ چیز بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے اور سب کچھ ایکسپیکٹڈ ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. چودھری سرفراز صاحب بھی باہر آ سکتے ہیں، ڈکی بھی باہر آ سکتا ہے، اروب بھی اندر جا سکتی ہے، کہیں پہ کچھ بھی کس موڈ میں ہو سکتا ہے. اس کیس میں یہ جو 3-4 ماہ یہ کیس چلا ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.